أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم. وقالوا اور کہا انہوں نے لن تمسنا النار آگ ہم کو نہیں چھوئے گی الا مگر ایام معدودہ گنتی کے چند روز قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد و پیمان لیا ہے فلن یخلف اللہ وعدہ پس اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا ام تقولون یا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو تم جانتے نہیں بلا کیوں نہیں من کسب سیئہ جس نے بھی کمائی برائی وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ اور گھیر لیا اس کو اس کی برائیوں نے فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ پس وہ لوگ ہیں آگ والے ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل کیے انہوں نے اچھے صالح اولئک یہ ہیں وہ لوگ اصحاب الجنہ جو جنت والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو آیتوں کا پس منظر یہ ہے کہ یہودیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی بنی اسرائیل کا بیان جاری ہے پچھلی آیات میں اور ان کے گروپوں کا ذکر ہو رہا تھا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں امیون جیسے پچھلی آیت نمبر 78 میں ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ 78 نمبر آیت دیکھیں شروع ہو رہی ہے وَمِنْهُمْ ان میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے کچھ ہیں امیون وہ ہیں جو کتاب پڑھ نہیں سکتے پڑھے لکھے نہیں ہیں ان پڑھ ہیں لا يعلمون الکتاب ان کو کتاب میں کیا لکھا ہے ان کو پتہ نہیں الا امانی سوائے یہ کہ ان کی آرزوئیں ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور نہیں ہے وہ مگر گمان رکھتے. اب یہ ان جاہلوں کا حال ہے جو ان پڑھ ہیں اور کتاب کا انہیں علم نہیں کہ اللہ نے قرآن میں یا تورات میں بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے تو تورات میں اللہ نے کیا احکامات دیے ہیں کن سے منع کیا ہے کیا چیزیں حلال ہیں کیا حرام ہیں ان کو اس بات کا علم نہیں کہ کتاب میں کیا ہے.
لا يعلمون الکتاب. اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو قرات تو کر لیتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی، کتنا پڑھ جائیں گے لیکن ایک حرف کی ان کو سمجھ نہیں. یہ بھی ان میں شامل ہیں کہ ان کو پتہ نہیں اس میں حلال حرام کیا ہے، کیا احکامات ہیں. اور انہوں نے اپنی ہی طرف سے آرزویں اور خواہشیں بنا لی ہیں جن کا نہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، نہ تورات میں ہے، نہ اس کے رسول کی زبان سے کوئی وعدہ ہے. اپنے طور پہ خود ہی عقائد گھڑ کے اس پہ وہ جم گئے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا امانی، یہ ان کی خواہشیں ہیں. اور اللہ کا فیصلہ ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. اللہ نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ تمہاری خواہشوں کے مطابق نہیں ہے، نہ اہل کتاب کی خواہشوں کے مطابق ہیں. یہ تو ان کے گمان ہیں. اور پھر ان کا ایک اور گروپ کا ذکر آیا اس کی اگلی آیت میں، وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں بنی اسرائیل کے. ان کے لیے فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب، یہ اس سے اگلی آیت ہے، آیت نمبر 79، کہ ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے جو کتاب کو یعنی اپنے ہاتھوں سے لکھ کے اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، لکھتے خود ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. یہ پڑھے لکھوں کا حال ہے. اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے ان کی غرض کیا ہے؟ اس کے پیچھے ان کی غرض دنیا کی کمائی ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس سے وہ دنیاوی مفاد حاصل کر لیں. ثمنا قلیلا، تھوڑے مول. یہ تھوڑے نہیں کہ اگر بہتے لیں تو پھر ان کے لیے اچھا ہے. دنیا ساری بھی ہو تو اگر کوئی شخص حلال کو حرام قرار دیتا ہے اور حرام کو حلال قرار دیتا ہے اور اللہ کے احکامات کو اپنی خواہشات کے مطابق بدلتا ہے، اپنے دنیاوی اغراض کے لیے بدلتا ہے، یا کچھ حاصل کرنے کے لیے کوئی خاص مقصد ہے اس کا دنیاوی، تو وہ ثمناً قلیلہ ہی ہے. اور یہ ان کا وتیرہ تھا کہ وہ کلام اللہ کو بدلتے تھے. یحرفون، اس جس کا ذکر پیچھے آیت میں آیا، یہ وہ ساری کی ساری ان کی غلطیاں، ان کی خطائیں ہیں جس کا ذکر 75 نمبر آیت میں آیا. فرمایا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا أَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور اہل کتاب کے گروپوں کا ذکر ہو رہا ہے نا، ان میں سے ایک گروپ ایسا ہے پڑھے لکھے لوگوں کا، ان کے علماء کا، کہ وہ تورات کے اندر تحریف کرتے ہیں. تحریف معنوی بھی لفظی بھی. جہاں دیکھا کہ یہ تو ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہے، اس سے تو ہمیں دنیاوی نقصان ہو جائے گا، اس آیت کو ہی بدل دیا، یا اس کو چھپا لیا، یا اس کی تعویل کر لی، یا اس کے معنی کو بدل دیا. تو یہ وہ بیماریاں ہیں جس سے اللہ نے آگاہ کیا ہے. یہ جو ہے نا، جو بنی اسرائیل کے جو کرتوت تھے، یہ وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر غضب ہوا. اور ہم ہر نماز میں ہی یہ دعا مانگتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ان کا راستہ ہے، تحریف کرنا، قرآن کو بدلنا، اور اپنے مفادات کی خاطر احکامات میں تبدیلی کرنا اور آیات کی من مانی تفسیر کرنا. یہ وہ ہیں اسباب جن کی وجہ سے ان کے اوپر غضب ہوا. اور یہی باتیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امت مسلمہ میں یہی بیماریاں آئیں. اور بنی اسرائیل کا تذکرہ اسی لیے زیادہ کیا گیا کہ وہ ساری بیماریاں جو ہے نا ادھر آنے کا خدشہ ہے، اور مسلمانوں کو پہلے سے آگاہ کیا گیا ہے کہ ان امراض میں مبتلا نہیں ہونا ہے.
تو بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہوئے، حتیٰ کہ علامہ اقبال کو کہنا پڑا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ اقبال نے اس وقت کہا کہ جو غلامانہ ذہنیت کے لوگ ہیں وہ بھی قرآن میں تحریف ہی کرتے ہیں، کہ قرآن میں تو حکم ہے جہاد کا، قرآن میں تو حکم ہے کفار سے لڑنے کا، چونکہ ان میں بزدلی آ گئی لہذا کہتے ہیں نہیں یہ رہنے دو، ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ یا دیکھا کہ ہمارے مفادات میں زد پڑ رہی ہے، اس کا معنی ہی کچھ اور کر دیا۔ اب قرآن کی حفاظت تو اللہ نے یہ کی کہ اس کے الفاظ کو نہیں بدل سکتے، لیکن انہوں نے معانی کو بدلے، معانی کو چینج کیا اپنی دنیاوی اغراض کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ایسے لوگوں کا انجام جہنم ہے، ایسے لوگوں کا انجام جہنم ہے۔ جیسے پچھلی آیت میں آیا وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، ان کے لیے ویل ہے جو وہ کماتے ہیں، سبب اس کے جو انہوں نے کمایا۔ اور پھر اپنے تائیں خود ہی عقائد گھڑے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک عقیدہ بنی اسرائیل کا یہ تھا، کہتے تھے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، آج کا سبق، کہتے ہیں ہم نے تو آگ نے چھونا ہی نہیں، آگ نے نہیں چھونا۔ تو یہ آج کا مسلمان بھی کہتا ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں، مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ ہاں شعر پڑھتے ہیں نا، تو یہ وہی بات ہے، قالوا لن تمسنا النار، کہتے ہیں ہم کو آگ نے نہیں چھونا، الا ایام معدودات، پہلی بات تو ہم نے آگ میں جانا ہی نہیں، اگر چلے بھی گئے تو پھر چند دن ہوں گے بس، وہ بھی اتنے دن جتنے دن ہم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی نا اتنی ہمیں سزا ملے گی، اس کے بعد پھر مسلمانوں تم جاؤ گے جہنم میں، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ ان کے اپنے عقائد، یہ امانی تھی، یہ ان کی خواہشات تھیں۔ اللہ نے کسی کے خواہشات کے مطابق فیصلے نہیں کرنے ہیں۔ قل، اس لیے فرمایا اے نبی کہو ان سے اتخذتم عند اللہ، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے، عہدہ فلن یخلف اللہ وعدہ، کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ تو وہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ تو جب انسان اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کرتا ہے جو اللہ نے کہی نہیں تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اس لیے اگلی آیت میں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا قانون بیان کر دیا، وہ کیا ہے؟ بلا من کسب سیئۃ وحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ بلا جو ہوتا ہے نا، یہ جواب ہے، یہ نفی کو باطل کرتا ہے، یعنی یہ جو ان کی باتیں ہیں یہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ جو ان کی بات، کس بات کی نفی کی گئی؟ ان کی وہ بات جو اس سے پہلے لن تمسنا النار الا ایام معدودات، بلا کہہ کے اس بات کی نفی کی گئی کہ ایسا نہیں کہ ان کو آگ چھوئے گی، نہیں، بلا کیوں نہیں چھوئے گی؟ بلا کا ایک معنی کیوں نہیں اردو میں ہم کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ ایسا نہیں جیسے کہ وہ گمان کرتے ہیں، جیسے کہ ان کا زعم ہے۔ اللہ کا قانون آیا من کسب سیئۃ، جس نے بھی برائی کمائی،
وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا. فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنم والے ہی ہیں، یہ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. من جو ہے نا یہ شرطیہ ہے، من شرط ہے. کسب السیئہ، کسب اس کا فعل شرط ہے. اور فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ جملہ جو ہے یہ جواب الشرط ہے. تو کسب السیئہ، جس نے بھی برائی کی وہ آگ والا ہے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو سیئہ جو ہے نا، لفظ سیئہ یہ برائیوں پر بولا جاتا ہے، چاہے وہ صغیرہ ہوں چاہے کبیرہ ہوں. سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. یہاں پہ سیئہ کی جمع سیئات آیا ہے. لفظ سیئہ کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے برائی. تو برائیاں جو ہیں یہ گناہ صغیرہ بھی ہیں اور کبیرہ بھی ہیں، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا. آیت نمبر 31 ہے سورہ نساء کی. یہاں سیئاتکم کمانا تمہاری صغیرہ گناہ ہے، اور سیئہ جو ہے یہ کبیرہ گناہوں کے اوپر بھی یہ لفظ آتا ہے، وہ شرک ہو وہ کفر ہو. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ نمل میں فرمایا آیت نمبر 90 میں وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهَهُمْ فِي النَّارِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ. من جاء بالسیئہ، جو بھی برائی کے ساتھ آئے گا اس کو اس کے منہوں کے بال ان کو آگ میں ڈالا ہی جائے گا. تو سیئہ جو ہے وہ ہر ایسا عمل جو انسان کو جہنم میں لے جائے، برائی. تو سیئہ کیوں کہا گیا اس کو؟ اس لیے کہ اس سے انسان کا حال برا ہو جاتا ہے. سیئہ جو ہے نا یہ انسان کے حال کو برا کر دیتی ہے، اس لیے اس کو سیئہ کہا. اسم فاعل ہے سیئہ، یعنی انسان کے حال کو برا کرنے والی. وہ اس کے مال کو بھی برباد کرتی ہے، اس کے حال کو بھی برباد کرتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں پہ لوگوں کے مالوں کے بارے میں بتایا نا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ برائیوں کی برے حالات جو ان کے لوگوں کے ہو رہے ہیں، لوگوں کے اندر جو فساد پھیل رہا ہے خشکی اور تری میں، یہ لوگوں کی کمائی ہے، یہ بری کمائی ہے، یہ سو ہے کہ اس کا انجام برا ہے، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے. اسی طرح سورہ الروم میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ، کہ جو بھی مصیبت انسان کو آتی ہے وہ اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے، وہ بری کمائی ہے نا، سیئہ ہے نا، اس لیے اس کا انجام بھی برا ہے، اس کا وہ حالات انسان کے بگاڑتا ہے. تو جو مصیبتیں آتی ہیں نا وہ انسان کے اوپر انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں. تو جب انسان کا انفرادی گناہ ہے تو انفرادی مصیبت، جب پوری قوم گناہ میں ملوث ہے تو پوری قوم کی بربادی کے اسباب شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم ادھر ادھر اپنے حکمرانوں کو کوستے رہتے ہیں، خود بدلتے نہیں. تو انسان جو ہے ان کے حکمران ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر آتے ہیں. جو بھی قحط سالی ہو، جو بھی مہنگائی ہو، جو بھی عذاب کی صورتیں، بیماریاں ہوں، وبائیں ہوں، وہ انسان کے اپنے اعمال ہیں، یہ ہیں برائی، اس لیے اس کو برائی کہا جاتا ہے. وما اصابکم، جو بھی تمہیں پہنچی مصیبت کس لیے پہنچی؟ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے،
اس لیے برائیوں سے اس لیے بچتے ہیں کہ وہ بری ہے، تمہارے لیے بری ہے۔ انسان اپنے جان پر ظلم کرتا ہے۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، تو جس کے گناہ اتنے ہو گئے کہ چاروں طرف سے ان گناہوں نے ان کو گھیر لیا۔ احاطہ کا معنی گھیرنا ہوتا ہے، احاطہ ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں نا، احاطہ، زمین خریدی احاطہ خریدا ہے، اس لیے اس کو احاطہ کہتے ہیں کہ اس کے گرد چار دیواری کھڑی کر کے دروازہ لگا دیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ تشبیہ دی گئی برائیوں کے اس چار دیواری کے ساتھ جو انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں اور نکلنے کا راستہ بھی نہیں، دروازہ بھی نہیں ہے وہاں۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کے گناہوں نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، یعنی اب اس کی کوئی نیکی باقی نہیں رہی کہ وہ گناہوں کا کوئی کفارہ ہی بن جائے، کیونکہ جو انسان شرک اور کفر کرتا ہے وہ شرک اور کفر اس کے سارے عمل برباد کر دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو تمہارے عمل بھی برباد ہیں، کوئی عمل فائدہ نہیں کرتا۔ یہ ایسی برائی ہے جو سارے عمل کو برباد تباہ کر دیتی ہے، شرک اور کفر۔ اس لیے فرمایا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، بنی اسرائیل میں کفر بھی کیا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا بھی، محمد الرسول اللہ کی رسالت کا بھی انکار کیا، قرآن کا بھی انکار کیا، اور انہوں نے تورات کو میں تحریف بھی کی۔ یہ ان کے جرائم تھے جس کی وجہ سے ان جرائم نے ان کو گھیر لیا۔ اب وہ جو کہتے ہیں نا ہمیں آگ نے چھونا نہیں، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنمی ہیں، اور جہنمی بھی ایسے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ فَأُولَئِكَ اس میں اشارہ ہے کہ اور ان کی تحقیر بھی ہے، اس میں تحقیر ہے، یہ جہنمی ہے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اصحاب النار میں لازم اور ملزوم ہے، جب اصحاب کا آنا تو اس میں دوام بھی ہے، شدت بھی ہے، ملازمت بھی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون، تو جہاں پہ قرآن میں جہنم کا ذکر آتا ہے وہاں ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالی جنت کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ دونوں بیلنس رکھنا ہے، خوف بھی ہے، امید بھی ہے۔ اس لیے ساتھ ہی اگلی آیت آئی والذین آمنوا وعملوا الصالحات، تمناؤں سے آرزوؤں سے نہیں، اعمال سے۔ وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے، بڑا عمل ایمان ہے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی ہوں گے۔ تمناؤں سے نہیں، خواہشوں سے نہیں، عمل سے جنت ملتی ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنتی، ہم فیہا خالدون، جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو عمل صالح ہیں، ہمیں وہ ایمان نصیب فرمائے جو جنت کی طرف روشنی کرتا ہوا سیدھے راستے پہ چلاتا ہے، اور وہ ایمان جو ہے عمل صالح کے بغیر نہیں۔ توحید جو ہے نا یہ عبادت ہے، توحید عبادت ہے، جو ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، اس میں ایمان باللہ اور کفر بالطاغوت ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور عمل صالح کی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص ہو، نیت خالص ہو، خالص اللہ کے لیے ہو، اور محمد الرسول اللہ جو کہا ہے، جو پڑھا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، پھر ہیں جنتی۔ یہ ہیں جنتی لوگ، اللہ ہمیں ان میں کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔